بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 3 آدمی کہیں سفر میں تھے، الگ الگ تھے لیکن ایک سفر میں ساتھ ہو گئے۔ اب رات کا وقت ہوا، آندھی طوفان آنا شروع ہوئی، یہ کسی غار کے اندر چھپ گئے اور غار کے منہ پر دہانے پر بڑا سا پتھر چٹان آ گئی، منہ بند۔ اب کیسے جائیں؟ دھکا دے رہے ہیں، نہیں جا سکتے۔ اب کیا کریں؟ اب ہر ایک نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ سے جو اس نے نیکی کی ہے اللہ کے سامنے نیکی کا واسطہ دے اور اللہ سے اس مصیبت کسی کی گھڑی کے ٹلنے کی درخواست کرے کہ یا اللہ ہماری وہ نیکی ہے اس کا واسطہ دیتے، کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ دیکھیں نیکی میں طاقت نہیں ہے، نیکی کا واسطہ دیں گے کریں گے اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں کچھ کرنے کی۔ اب ہر ایک نے کیا ہے پیش کی بات۔ ایک نے کہا یا اللہ میں صبح کو نکلا کرتا تھا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، صبح کو نکلا کرتا تھا اور یا اللہ میں بکریاں چرا کر رات کو جب شام کو لوٹتا تو میں بکریوں کا دودھ دوہتا یعنی دودھ نکالتا، سب سے پہلے بھرا ہوا دودھ کا پیالہ اپنی ماں اپنے والد بزرگوار کو پیش کرتا۔ یا اللہ ایک دفعہ ایسا ہوا، دوسرے آمین کہہ رہے ہیں، اجتماعی دعا ہے۔ یا اللہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں معمول کے خلاف یعنی کہ تاخیر سے گھر پہنچا، اب جب گھر پہنچا دیکھا تو بچے بلک رہے ہیں دودھ کے لیے۔ اس زمانے میں یہ ہماری طرح خوراکیں نہیں تھیں، یہ کڑھائیاں شڑائیاں چکنن و مٹنن و بریانہ یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اب وہ سادہ سادہ معاملہ تھا، دودھ وغیرہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، دودھ چاہیے، اور ماں کا پوچھا، والد کا پوچھا جی سو رہے ہیں، پیالہ بھرا دودھ کا، پیالہ بھر لیا، ماں سوئی ہوئی، والد سوئے ہوئے ہیں۔ اب اہلیہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو سو گئے، ان کو جگانا آداب کے خلاف ہے، تو لہذا دودھ ان کو پلا دیں، جب وہ جاگ جائیں گے پھر ان کو کیا کر دیجیے گا، دودھ پیش کر دیجیے گا۔ کہا کہ نہیں، یہ دودھ کسی بھی وقت میری والدہ رات کو اٹھ سکتی ہے، دودھ کا کہے اور اس وقت میں نکالوں، میں سویا ہوا ہوں گا، میری رات اس طرح میری والدہ رات فاقے سے گزارے گی، میں برداشت نہیں کرتا، پوری رات کٹورا لے کر میں اپنی والدہ کے سامنے کھڑا رہوں گا، اپنے والد محترم کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ جس وقت بھی آنکھ کھلے اور میری والدہ کہے بیٹا دودھ چاہیے تو میں اپنی ماں کو کہوں اماں دودھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تو یا اللہ میری والدہ سوئی ہوئی تھی، والد سوئے ہوئے تھے، ایسی نیک اولادیں تھیں۔ ہم نے کیا سکھایا آج؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ ٹچ موبائل سکھا رہے ہیں، بچیوں کو ٹائٹس کپڑے پہنانا سکھا رہے ہیں۔ بھائی میرا خون جلتا ہے اللہ کی قسم، وہ آگ دل میں جو لگی ہوئی دکھا نہیں سکتا۔ آپ سمجھتے ہو یہ جذباتی نوجوان اس کا خون گرم ہے، یہ فتوے نہ جاڑا کرے بھائی، خون جلتا ہے بھائی کہ یہ مسلمان ہے یار، یہ باپ یہ ماں ایسے غلیظ کپڑے، یار خون جلتا ہے بھائی۔ کل یہی بچے جوتے ماریں گے، یاد رکھنا، ہم سے وظیفہ لینا نہیں آنا۔ پھر کہتے ہیں جی بچہ آوارہ ہو گیا، بچی جو ہے نا وہ ہاتھوں سے نکل لی، ہاتھوں سے تم نے نکالا ہے نا بھائی۔ حیا کی چادر پہنا ہے بھائی بچیوں کو، وقت لگوائیں ان سے، وقت پتہ چلے ان کو دین ہے کیا چیز، گھر کا ماحول تبدیل کریں۔ یہ میوزک، یہ گانے، غلاظت، کہتے ہیں شیطان نے جادو کر دیا۔ میں شیطان کا جادو بتاتا ہوں آگے، ذرا یہ 3 بندوں کی کہانی تو پوری کر دوں۔ کیوں بھائی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آدمی جو دعا مانگ رہا ہے اللہ سے کہ یا اللہ میری ماں سوئی ہوئی ہے، بچہ میرے پاؤں پر گر گیا۔ اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس امتحان میں کسی کو کیا ہے مبتلا نہ کرے۔ بچے کا بلکنا باپ کہاں برداشت کرتا ہے، لیکن بھائی اس کے دل میں اقدار، اس کے دل کے اندر ماں کی محبت تھی۔ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ یہ۔ تو یا اللہ پوری رات گزر گئی، بچے روتے رہے، بلکتے رہے، میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا۔ اللہ صبح ہو گئی، ماں اٹھی، ماں کو میں نے دودھ دیا۔ اللہ میرا عمل اگر آپ کے یہاں قبول ہے تو اے اللہ اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں ہماری مدد فرما دے، ہمیں نجات عطا فرما دے۔ وہ چٹان تھوڑی سی سرکی، ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے لیکن دھکا لگ گیا ہے۔ جلدی تو نہیں ہے، کوئی کلچر ڈے بنانے تو نہیں جانا، اجرک شجرک، اجرک تو اچھی چیز ہے نا، مگر جلدی تو نہیں ہے نا، پھر ٹھیک ہے بھائی، اعتراض نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں پلے کارڈ لے کر کھڑے ہو جاؤ کہ یار یہ ہمارے کلچر ڈے، بھائی جو کچھ کرو مرضی ہے، لیکن حیا کو سامنے رکھتے ہوئے،
حیا کو دین کو سامنے رکھتے ہوئے. خیر تو اب دوسرا آیا, یا اللہ میرے پاس مزدور کام کر رہا تھا اور اس کی مزدوری, اس نے اس دن مزدوری اپنی مزدوری کر لی, اب اس کو اجرت دینے کی باری تھی, وہ چلا گیا. بات یہ ہوئی تھی کہ اس نے کہا بھائی اتنے, میں نے کہا بھائی اتنے, تو یا اللہ وہ چلا گیا, اب اس کی مزدوری میں نے رکھی اپنے پاس, اور اسی کی مزدوری سے میں نے جانور خریدا, بکری وغیرہ خریدی, اس نے اور اس سے بچے ہوئے, یوں کرتے کرتے میرے وال کے اندر بڑھوتری ہوئی, زیادتی ہوئی. کافی عرصے بعد وہ آدمی مزدور آیا, بھائی میں اپنی مزدوری لینے آیا ہوں. تو میں نے کہا بھائی آپ کی مزدوری یہ دیکھ لو, جتنا بڑا ریوڑ ہے یہ سب آپ کا ہے. کہا مذاق نہیں کر, مزدوری دے. کہا بھائی آپ ہی کی مزدوری سے میں نے یہ خریدا, اس نے پھر کیا ہے اس میں فائدہ ہوا, جانور خریدے, بچے ہوئے, نسل بڑی, افزائش نسل ہوئی, یہ سارا اسی آپ کی مزدوری کی کا مرہون منت ہے, یہ آپ ہی کی برکت ہے مزدوری کی. اللہ معاف فرمائے, ناراض نہ ہونا. آج ہم اس لبادے میں مزدور کو لاتے ہیں نا, کئی مزدور بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں, لیکن اس لبادے میں پھر جب آخر میں اس کی مزدوری کا وقت آتا ہے کہ جی وہ ہم مشورہ کریں گے, پیسے کتنے دیں آپ کو. ابے لیتے ہوئے مشورہ نہیں کیا تھا, ہر جگہ مشورہ تھوڑی چلتا ہے. اب چیز لینے جا رہے ہیں آپ تو کہیں کہ صبر کرا, چیز مجھے دے دا, میں مشورہ کر رہا ہوں کہ یہ کتنے کی لینی چاہیے. بھائی نہیں, خرید و فروخت کے اندر یہ معاملات نہیں ہے. یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس لیے بتا رہے ہیں کہ جی وہ آپ کو مزدوری کتنی دی, آپس میں مشورہ. بھائی یہ کیا, پھر آپ کی دکان پر اگر کوئی جائے اور آپ سے چیز خرید لے, کیا بھائی پیسوں کے بارے میں مشورہ کروں گا کتنے دینے آپ کو, پھر پتہ چلے گا یہ تولا ہے یہ کیا ہے, یہ پتہ چلے گا. اس لیے مزدور کا آپ علیہ السلام نے فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیں. اگر نہیں دی بھائی وہ گھٹ کے چلا جائے گا, لیکن اللہ کے ہاں اس کی ایسی آہ لگے گی کہ جہاں 100 روپے اس کے دبائے تھے لاکھوں خرچ ہوں گے, نیند حرام ہو جائے گی, پاؤں سے زمین سے رکھ جائے گی, اس لیے کہ ناحق کسی کا حق مارا ہے ہم نے. تو اس نے کیا کیا, اللہ کے بندے نے کتنا بڑا کام کیا. یہ بعض جگہ نا ہم کرتے ہیں, مسجد, یار دیکھو مسجد کا کام ہو رہا ہے, خیر رعایت کرو نا یار, مسجد کا کام ہو رہا ہے, تو وہ کتنا چھوڑے گا, 50 روپے چھوڑ دیے, 100 روپے. ابے بھائی اللہ کے گھر کے لیے اس کا دل کیوں دکھا رہے ہو, اس کو بھی پتا ہے مسجد مندر تھوڑی بنا رہے, وہ چرچ تھوڑی بنا رہا ہے, وہ مسلمان ہے, اس کے دل میں اللہ کے گھر کا احترام لازماً اس نے اس نیت سے اپنا حصہ ڈالا ہوگا. مجبور نہیں کرنا چاہیے کسی کو, اس کا حق نہیں مارنا چاہیے, اس کی اپنی ضروریات ہیں, اس کی اپنی پریشانیاں ہوں گی, اپنی حاجات ہیں. اتنا اگر یہ ہے تو بھائی تم 200 روپے جیب سے نکال کر دے دو نا اس کو. مسجد کا معاملہ ہوتا ہے گاڑیوں میں جاتے ہیں ہمارے ایک مسجد ہے, اب مصیبت یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کا نام لوں آپ لوگوں کا دماغ ادھر آئے گا, اس لیے میں آپ لوگوں کو ادھر بھیج رہا ہوں, یہاں سے ہٹا رہا ہوں, بھگا رہا ہوں یہاں سے. وہ ہمارے بچپن میں جہاں ہمارے بچپن گزرے وہاں کی جو تھے نا وہ بڑی عالیشان مسجد بنی ہے وہاں. تو وہاں والے کیا ہے ماربل لینے ٹیکسی میں جاتے تھے اور اپنے گھر کا ماربل لینے 1H میں کھٹارا گاڑی میں جاتے تھے. کیوں, یہ اپنا پیسہ نہیں ہے نا, اس لیے کاروں میں جا رہے ہیں جی ماشاء اللہ, اور وہ اپنا پیسہ ہے نا, اس لیے کیا بچا رہے ہیں, سیونگ اکاؤنٹ. خدا کے بندے. تو خیر اب اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی مزدوری کی برکات ہیں, آپ سارے کا سارا لے جائیں. وہ بھی کوئی میری طرح ہی تھا, وہ سارا لے گیا. وہ ایک وہ مولوی صاحب انہوں نے کہا یار یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, تملیغ کروانی, یہ لمبا عنوان ہے, تملیغ کروانی. تملیغ کا مطلب زکوٰۃ کے پیسے اس مسجد میں نہیں لگاتے ہیں, نہ مدرسے میں. کسی کو پہلے مالک بنانا ہوتا ہے انسان کو, کہ بھائی آپ اس کے مالک ہو, بس جو کرو کرو. اب اگر وہ مرضی سے خوشی سے جتنا دے, زبردستی نہیں کرنی بھائی, یہ بات یاد رکھیں, زبردستی نہیں کرنی ہے. اب وہ ہمیں پتہ چلا مولوی صاحب نے فلاں کو دی, اور وہ کیا انہوں نے ہاتھ میں لیے دے دیے. میں نے کہا حضرت مجھے ایک دفعہ دیتے نا, میں دیکھتا تملیغ ہوتی کیسی, قسم سے اگر 1 روپے بھی تمہیں دیتا واپس, بس تم بچ گئے ہو. تو خیر تو وہ بھی کیا ہماری طرح تھا, سارے کا سارا کیا ریوڑ لے گیا. تو اللہ سے دعا کی, یا اللہ یہ کام میں نے آپ کی رضا کی خاطر کیا ہے, اے اللہ ترس کھاتے ہوئے کیا ہے, میری مدد فرما, ہماری مدد فرما. اب کیا ہے چٹان پھر سرکی, ابھی بھی تھوڑا بات کیا ہے, تھوڑا کام باقی ہے, کافی ہو گیا, تھوڑی کیا ہے بس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو والی بات ہے. اب کیا ہے تیسرا آدمی آیا دعا کے لیے کہ یا اللہ میری چچیری بہن تھی, چچزاد بہن تھی, آج کل کی زبان میں اب کیا کہیں کزن تھی جی,
خوارشہ کزن تھی، تو میری کزن تھی، غریب تھی، مجبور ہو گئی، مجھ سے مدد طلب کرنے آئی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، کسی غریب کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے یار، بات سنیں، کسی غریب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہے دے دے، نہیں ہے کہے دعا کریں گے، لیکن اس کو برسر عام ذلیل نہیں کیا کریں، ورنہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ زمانے کا بادشاہ ہے، اللہ زمانے کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ فوراً کہے زمانے کے پہیے کو گھمانے پر قادر ہے، اس کو ہماری طرح، ہمیں اس کی طرح بنانا اللہ کو آتا ہے۔ تو اب وہ میرے چچے کی بیٹی آئی کہ جی میں مجبور ہوں، ضرورت مند ہوں، اس لیے مجھے کچھ دے دو۔ تو میں نے کہا ایک شرط پہ دوں گا۔ کہا میں اپنی ہوس تم سے پوری کرنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گی۔ پھر گئی، پھر آئی، آخر مجبور ہو گئی۔ میرے محترم، ہمارے ملک میں بھی ایسے بدبخت ہیں جو ہمارے سامنے ہے ملک کی محبت کے گن گاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ترس نہیں ہے ان میں۔ ترس ہوتا تو آج غریبوں کی بچیاں یوں کہ اپنے جسموں کو فروش نہیں کر رہی ہوتی، کوئی مالدار رات کی تاریکی میں آ کر ان کے چادروں کو نوچ نہیں رہے ہوتے، یہ بدبخت قسم کے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ میرا پہلے والا مطالبہ ہے، آپ میرا مطالبہ پورا کریں، میں آپ کو آپ کی جو مطلوبہ رقم ہے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس نے کہا آ جاؤ بھائی، کر لو اپنی خواہش پوری مجھ سے۔ کہ جب میں قریب آیا ہوں اس نے کہا اللہ سے ڈر، مہر کو مت توڑ۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مہر کو مت توڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس وقت میں کانپ گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے خوف سے ایسی بات کی کہ اس وقت اللہ کا ڈر مجھ پر غالب ہو گیا۔ میں نے اللہ آپ کی رضا کے لیے پیسے بھی دے دیے، گناہ کا کام چھوڑ دیا۔ اللہ آپ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کیا ہو، اس مصیبت کی گھڑی میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ کہتے ہیں وہ چٹان ساری کی ساری ہٹ گئی، غار کا دہانہ منہ کھل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس سے کیا سبق ملا؟ ایک تو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، مفاد کی خاطر نہیں، اور دوسرا انسان اپنے لیے کچھ نیکیاں چھوڑے جو مصیبت میں کام آئے، اس کے لیے مدد ہو۔